किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम तू मुझे से वफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही दिस आफ्टरनून आई नो कि आप सब लोग बहुत मसरूफ लोग हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए और उससे ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने हमें थोड़ा सा वक्त दिया आज के लिए। अक्सर ये बात होती है यहाँ पे कि डेनवर में हम लोगों को इस किस्म ले बैठें या कोई एक दूसरे से बात कर सकें। अदबी बातें तो खैर बहुत दूर की बात है, वो तो कभी कभी जब कोई आया गया हो तो उसी वक्त मिलने को होता है, लेकिन ये इनकी इनायत है कि इन्होंने हमें इस काबिल समझा कि थोड़ा सा टाइम हमें दिया। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से और उसके बाद एक छोटी सी हम पढ़ लेता हूँ। कलाम है जो कि तराना वादत के नाम से है और तलुक चंद मरहूम जो है उसने बहुत पुरानी एक वो है, मैं निकाल सका था इसको। हर जर्रे में है ज़रूर तेरा, हर जर्रे में है ज़रूर तेरा, है बर्को शरर में नूर तेरा। अब ये मेरा ख्याल है कि मुसलमान बैकग्राउंड से नहीं लग रहा, नाम के हवाले से देखें, लेकिन लगता ये है कि इन्होंने पूरी रिसर्च की है इसको लिखने से पहले और पूरा उसको। बहुत बड़े शायर थे हाँ जी। और ज़ाहिर है कि जेलम से उनका इलाके से ताल्लुक था। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे तिलक चंद महरूम, और इनकी जो ज़्यादा नज़्म मशहूर हुई थी उस ज़माने में वो हुई थी जब इन्होंने नूरजहान के मज़ार पे जाकर गई थी। और उस ज़माने में मज़ार ऐसा था जो लोग गए हों उस ज़माने में, तो वो एक हाथ में एक शम्मा दे के नीचे जाना पड़ता था। सीढ़ियों के नीचे एक तहखाने में एक छोटी सी उसकी कब्र थी, ऊपर तो गुंबद था, नीचे उस कब्र तक जाना पड़ता था। तो उसका ये तरीक़ेकार था। तो तिलक चंद महरूम भी जब वहाँ गए, बल्कि इनकी अटक पर भी एक बहुत दरिया अटक पर भी एक नज़्म है। तो बहरहाल जब ये वहाँ गए तो इन्होंने एक बहुत अच्छी नज़्म उस पर कही, और उसका एक शेर तो मैं यकीन सुना देता हूँ कि दिन को भी यहाँ शब की स्याही का समा है, दिन को भी यहाँ शब की स्याही का समा है, कहते हैं ये आराम गहे नूर जहाँ है। तो ये वो शायर। और आज ये मैंने इसको इसीलिए थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की है कि ये पुराने वक्तों में ये जो लोग थे, बुल्ले शाह जो हैं, इनको बाकी मज़ाहिब के बारे में बेशुमार इल्म था। अगर आप उनका कलाम पढ़ें तो वो देखते हैं कि क्रॉस कल्चरल हार्मनी जो है उसके हवाले से अगर आप देखें कि इतनी टॉलरेंस थी इन लोगों में कि ये पूरा वक्त इन्होंने लगाया और बहुत अपने कलाम के ज़रिए जितनी भी बरादराना हालात पैदा कर सकते थे उसकी कोशिश की इन लोगों ने। तो हर जर्रे में है ज़रूर तेरा, है बर्को शरर में नूर तेरा। गाते हैं शजर हवा में क्या क्या, गाते हैं शजर में हवा में क्या क्या, दम भरते हैं सब तहूर तेरा। तारों में चमक दमक तेरी है, तारों में चमक दमक तेरी है, हो रात में है कड़क तेरी है। हर गुंचे में तेरा तबस्सुम, हर गुल में भरी महक तेरी है। नग़्मे मुर्ग़ान खुशगुलू के कहते हैं ये सब चहक तेरी है,
کہتی ہے کلی کلی زبان سے میری نہیں یہ چٹک تیری ہے. تو کیا خوبصورت کلام ہے, مجھے بہت اچھا لگا, تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ آج یہ شاعر کریں گے. بسم اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے, گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے, قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے, قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں, میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے, میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے وہ سارا پیار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. تھا اب ایسے ویسے لوگوں کو میں ایسے ویسے لوگوں کی میں انداز اٹھاؤں کس اگلا اس کا یہ بڑے شعر مجھے پسند ہے, میں نے کہا چلو یار یہ اچھا کیا. ہاں جی, اب کہتا ہے کہ اب شعر میں اس کا بدل ہی نہیں, اب شعر میں اس کا بدل ہی نہیں, کوئی ویسا جانے بدل ہی نہیں, شعر میں اس کا بدل ہی نہیں, کوئی ویسا جانے بدل ہی نہیں. احوال غزل میں لفظوں کے سلطان سے اب اس کا ایک اور آخری شعر ہے کہ مدت سے کوئی آیا نہ گیا, مدت سے کوئی آیا نہ گیا, سنسان پڑی ہے گھر کی فضا. وہ بہت میں ایسے فیل کرتا ہوں گھر کی فضا سنسان پڑی ہے. آپ نے بڑے صحیح انتخاب کیا. ہاں جی, مجھے اس وجہ سے اچھی لگی کہ یہ بالکل فٹ ہوتی ہے میرے کنڈیشن میں, موجودہ کنڈیشن ہے. وہ کہتا ہے مدت سے کوئی آیا نہ گیا, سنسان پڑی ہے گھر کی فضا, ان خالی قبروں میں ناصر اب شمع جلاؤں کس کا.
نہ صرف سمجھ رہے ہیں کس کے لیے. اپنے والد صاحب کی کچھ اشعار سناؤں گا. جی جی ضرور. بہت یہ ان کی غزل سے ہیں. فیڈ بیک بھی آف کورس لوں گا آپ لوگ. ماشاءاللہ سے بصیر اللہ خٹک. بصیر ان کا تخلص ہے. انہوں نے یہ غزل لکھی تھی. گرچہ میں پڑا دشت بے کرا میں کسی گل زمیں سے میں دور نہیں. کیا بات ہے. کسی مہ جبی کے میں پاس نہیں کسی دل نشیں سے میں دور نہیں. ارے واہ کیا بات ہے. بہت خوب. شعر ہے. نہ میں نبی نہ میں غوث ہوں نہ کوئی کتب نہ کوئی ولی. نہ میں نبی نہ میں غوث ہوں نہ کوئی کتب نہ کوئی ولی. میں تو ہوں غبار راہ حرم تیرے عرش بری سے میں دور نہیں. یہ مانا کہ تیری ہی ہستی ہے یہ مانا کہ تیری ہی ہستی ہے یہاں دل ہے دل کی بستی ہے. ارے میں شکن ہوں لاتو منات کا بت مرمری سے میں دور. بت مرمری سے میں دور ہوں. اب کچھ اشعار مجھے یہاں یاد نہیں تھے اس وجہ سے میں نے نہیں لکھے لیکن جو لاسٹ پلیز. میں بصیر پجاری مروت کا میں بصیر پجاری مروت کا میں نے ہر برم کا ہے پاس رکھا. میرے دوستوں میں گو ہزر بھی ہیں ہمارے آستین سے میں دور. ہمارے آستین سے میں دور. مار فارسی میں بہت خوب. تو انہوں نے یہ غزل لکھی تھی. ایک اور ان کے کچھ غزل کے کچھ اشعار ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ وہ مجھے بھیج دیں. میں ضرور جی ضرور. غزل صحیح ہو جائے. وہ ایک اور غزل ہے جس کی 3 اشعار مجھے یاد ہیں کہ قسمت کی بے رخی سے تمنا لرز اٹھی. قسمت کی بے رخی سے تمنا لرز اور اٹھی. دوری منزل سے انتہا لرز اٹھی. وہ آگ کے دریا کو بھی پانی کا رنگ دے. سراب جو ہوتا ہے نا جیسے وہ آگ کے دریا کو بھی پانی کا رنگ دے. یا کب کبھی تاری ہے وہاں صحرا لرز اٹھی. ارے واہ کیا بات ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہر گام زندگی کا نکاحت کی بھینٹ ہے. ہر گام ایوری اسٹیپ نکاحت کا ہر گام زندگی کا نکاحت کی بھینٹ ہے. جوں پیر کے ہاتھوں میں بھی آسان رس. ارے واہ بہت خوب. یہ 3 اشعار اس کے بہت نواز. اور میں نے کچھ مطلب ٹرائی کی تھی شاعری میں جب میں اسلامیہ کالج ہوتا تھا. تو اب اس شاعری کی وجہ بھی بتائیں نا کیا ہے. میرے لفظ یہ تھا شاعری ایسے نہیں آتی. یہ کوئی یہ وجہ شاعری کیا ہے یہ بھی تو بتا دو نا. آپ شاعر ہیں. اب وہ انسپریشن تھی نا وہ کرتے تھے. شاعری ایسے نہیں آتی. شاعروں سے پوچھو کچھ شاعری پیچھے کیا ہے. یہ کہانی سنا شاعری میں نے بھی تھوڑی بہت آزاد نظم بڑی مہربانی. اس کے 2 اشعار کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا 15-20 ایئرس کہ زندگی کیا ہے بس ایک نشست کی بات ہے. رنج کے آنسو ہیں یا پھر خوشنما برسات ہے. ارے واہ بہت خوب. محفل یارا کی کندہ اب بھی اپنے دل پہ ہے. کل جو تھے موجود ان کو تو کچھ اشعار مجھے یاد نہیں آ رہے. میں نے ایک آزاد نظم لکھی تھی. کچھ پارٹس ہیں جو میں پرانے نوٹس میں لکھتا تھا جو ڈائری کی آپ نے بات کی. اب آپ سے بھی انکل آپ سے میں فیڈ بیک دوں گا اس پہ کیونکہ جب آپ نے بحر اور وزن کی بات کی نا تو اٹ ول بی گڈ فیڈ بیک کیونکہ اردو 12ویں کے بعد پھر میں نے نہیں پڑھی تو نیچرلی. یہ ہے تنہائی میں جب بھی اکثر یوں ہی سوچ کے تنہا ساحل پر جب دل کی آہٹ سنتا ہوں ایک لامحدود فلک کے پاس امید کے بادل چنتا ہوں آہوں کی جالے بنتا ہوں. وہ یاد جو پہلے یاد نہ تھی کوئی جا فضا سی بات نہ تھی کسی یار کی اچھی داد نہ تھی. یاد جو دل میں آئی ہے ایک کالی گٹھاسی چھائی ہے نہ سچی راحت پائی ہے. اب میں ہوں اور یہ کھائی ہے اور شام اندھیری آئی ہے. اب دیکھتا ہوں ان تاروں کو بادل کی اوٹ میں چھپے ہوئے. جگنو ہے یہ بھی بجھے ہوئے. دعوے نہ کرے کوئی جھوٹے کبھی ایک دوست ہی سچ کی مورت ہے. نئے جسم و جاں کی صورت ہے بس دل کی یہی ضرورت ہے. اگر ہم کو اپنا پیار ملا پر اس جیسا نہ یار ملا. یہ عشق یا وفا کا صلہ یہ دنیا جہاں کا کرنا کیا
फिर भी सलामत रहती है पर रूह की शामत रहती है। वाह आज का जो सिलेबस था उसमें ये शामिल नहीं था, ये वैसे ही अल्लाह की कुदरत है कि हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि हम यहाँ पे बैठे हैं। तो इसके साथ ही आपने कहा था जी माइक नहीं चाहिए, तो बगैर माइक के शुरू हो जाओ तुसी। साहब गुलजार साहब का कोई कलाम मेरे को कुछ आता मैं एक क्लास से कभी पास हुआ ही नहीं। एक गुलजार काफी है। मैं 20 साल हो गए, मैं उसी क्लास में फेल होता हूँ। क्या खूब फेल होते हैं आप गुलजार साहब की क्लास में। काश गुलजार साहब की क्लास में हम भी फेल होते। मैं इतना शुरू करने है कि मैं रोजगार के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूँ तो गुजरता हूँ उस गली से। अच्छा अभी भी क्या बात है। मैं रोजगार के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूँ तो गुजरता हूँ उस गली से। वो नीम तारीख सी गली और इसी के नुक्कड़ पे उमता सा एक पुराना खंबा। मंदिर कशी देखो तो अपने मुल्क याद आ जाए। मैं रोजगार के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूँ तो गुजरता हूँ उस गली से। वो नीम तारीख सी गली, उसी के नुक्कड़ पे उमता सा वो पुराना खंबा, उसी के नीचे तमाम शब्द इंतजार करके मैं छोड़ आया था शहर उसका। फितूर है ना, उसी के नीचे तमाम शब्द इंतजार करके मैं छोड़ आया था शहर उसका। एक बहुत ही खस्ता सी रोशनी की छड़ी को टेके वो खंबा भी वही खड़ा है। बहुत ही खस्ता सी रोशनी की छड़ी को टेके वो खंबा भी वही खड़ा है। फितूर है ये, लेकिन मैं उस खंबे के पास जाकर नज़र बचा के मोहल्ले वालों की पूछ लेता हूँ आज भी है मेरे जाने के बाद भी वो आई थी क्या। एक जड़ी नज़र है ये जी स्टार्ट डिफरेंस दसने ने मतलब ज़्यादा बयान है कि एक बहुत छोटा जा बच्चा या जो बहुत अनकरप्टेड बच्चा होंगे तो कितना मासूम होंगे तो किहड़ियां चीज़ां कुदरत दियां चंगियां लगदियां ने ते जेड़ा उहदे नाल जेड़ा कि बहुत तजर्बेकार बंदा होंदा है जिन्हें उम्र दा तजर्बे ले होंदे ने तो कितना स्कैप्टिकल हो जाता है, करप्ट हो जाता है ना। तो इस तरह के दोनों ने बैठे हुए देर तक बारिश देखी, दोनों ने देर तक बैठे हुए बारिश देखी। वो दिखाती थी मुझे बिजली के तारों पर लटकती हुई बूंदें, वो दिखाती थी मुझे बिजली के तारों पर लटकती हुई बूंदें जो ताक़ुब में थी एक दूसरे के और एक दूसरे को छूते ही तारों से टपक जाती थी। इस देखिएगा ट्रैवल करते हैं। वो दिखाती थी मुझे बिजली के तारों पर लटकती हुई बूंदें जो ताक़ुब में थी एक दूसरे के और एक दूसरे को छूते ही तारों से टपक जाती थी। मुझको ये फिक्र कि बिजली का करंट छू गया नंगी किसी तार से तो आग के लग जाने का बाइस हो। उसने कागज़ की कई कश्तियाँ पानी में बहा दी, पानी में उतार दी और ये कह के बहा दी कि समंदर में मिलेंगे। उसने कागज़ की कई कश्तियाँ पानी में बहा दी और ये कह के बहा दी कि समंदर में मिलेंगे। मुझको ये फिक्र कि इस बार भी सैलाब का पानी कूद के उतरेगा कौसार से जब तो तोड़ लिए जाएगा ये कच्चे किनारे। क्या बात, बहुत आला। ओक में भर के वो बरसात का पानी अधभरी झीलों को तरसाती गई। क्या बात। ओक में भर के वो बरसात का पानी अधभरी झीलों को तरसाती गई। वो बहुत छोटी थी, कमसिन थी, वो मासूम बहुत थी। आबिशारों के तरन्नुम पर कदम रखती थी और खुश थी। वाह। और मैं ये कार में घूम तजुर्बे हमराह लिए साथ ही साथ बहता हुआ चलता रहा, बहता रहा। क्या बहुत आला। वाह वाह वाह। एक जड़ी है लास्ट वन सुनाना 1 मिनट तक साथ बैठे हुए बिना जी उस तरह का कोई उन्होंने मतलब कशी है कि मैं मनु उस नज़र में जो
ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਦਾਨ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। किसी बारिश का झोंका था, किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पे लटकी हुई तस्वीर को अच्छी कर गया। किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पे लटकी हुई तस्वीर को अच्छी कर गया है। गए मौसम ये दीवारें यूँ सीधी नहीं थी, न जाने इस दफ़ा क्यों इनमें सीलन आ गया। गए मौसम ये दीवारें यूँ सीधी नहीं थी, न जाने इस दफ़ा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं। और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। हवा की सांस क्यों सहमी हुई है, मेरी वाकिफ़ थी जब आती थी कमरे में, मेरे सीने में भर जाती थी जैसे बागबान भरते हैं कश्ती के। अरे ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेश से। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेश से, बिलखती रहती है बैठ के बस बंद रोशनदानों के पीछे। दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के जैसे खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है, सभी कुछ रुक गया है। ये क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर। फ़ायदा उठाते हुए आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपना क्लास शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। पहले तो मैं तमाम अहबाब का बहुत ममनून हूँ कि वो आज यहाँ खूबसूरत काम है। मुझे पता है वीकेंड है, बहुत से काम होते हैं, लेकिन सब दोस्त शेर के नाम पर, अदब के नाम पर अगर यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो जैसे आपने कहा कि दिन भर में ऐसा कम होता है, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा सिलसिला ज़रूर बनाया जाए जब इतने बहुत से दोस्त यहाँ हैं जो अदब के साथ उनका एक ताल्लुक़ है, जुड़े हुए हैं, ताकि ये नशिस्तें जो हैं ये बाकायदगी के साथ हो सके, भले से महीने में 2 महीने में एक आध दफ़ा हो, मगर ऐसा है कि ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। इस साहब आप तो करते भी रहे हैं ये सिलसिले, तो नए सिरे से जुट जाए इस काम में, और इतना टैलेंट यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। हाँ देखिए ना, कोई बस एक से 2 भले, और उससे होता फिर ये सिलसिला आगे तक यकीनन बढ़ता चला जाएगा। और बहरहाल वालिद साहब के भी शेर उन्होंने सुनाए, अपने भी शेर सुनाए, तो ज़ाहिर अच्छा लगा। मतलब कि ये एक सिलसिला इस तरह जारी सारी रहता है, कहीं तो आशिकी भी रहती है, तकाज़ात भी कुछ हैं, और बाकी ये नौजवान दोस्त हैं, बाकी आम मौजूद हैं, नूर को इतना कुछ याद है चाहिए कि ये सुनाते हैं कुछ, तो ज़रा अच्छा सा माहौल से बन जाता। मैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ सुनते हुए। फिर सरदार साहब ने गुलजार को छेड़ दी, बल्कि आपने तो तिलोकचंद महरून से बात शुरू की और फिर गुलजार तक बात पहुँची। गुलजार बहुत हमारे इस अहद का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा शायर है, और खुसूसन उसकी ये जो नज़में हैं और आज़ाद नज़में हैं, गज़ल भी अच्छी कहता है, लेकिन नज़में फिर जो उसके गीत हैं सर उसमें भी एक अपना गुजरता है। गज़ल भी उसकी हम तो कितनों को महजबी कहते, आप हैं इसलिए नहीं कहते। ऐसे खूबसूरत शेर गुलजार के, और गीत तो उसके, जो भी गीत आपको न भी पता हो कि गुलजार का है, जो भी गीत आपको ज़रा मुख्तलिफ लगे, ज़रा आम गीतों से हट के लगे, तो आप समझ जाएँ बस ये गुलजार का है। तो ज़ाहिर है कि उसकी तरबियत अच्छे हाथों में, और बेमिल्दा के साथ उसने काम का आगाज़ किया था, और मेरा गोरा रंग दई दे मुझे शाम रंग दे, ये उसका पहला गीत था जो आने किया लता ने गाया। तो उसके बाद उसका सारा टैलेंट है उसका सामने नहीं लगा। और दूसरी बात जो कि खत्ताबी के हवाले से, और ज़ाहिर है कि बहुत बबरकत काम कुरान पाक को लिखना, फिर मुझे आपको भी शायद दाऊद
کو بھی یاد ہو, ہمارے ہاں ایک اکاؤنٹنٹ جنرل ہوا کرتے تھے, محمد یوسف کھٹک ان کا نام تھا. تو ان کے ایک بھائی ابراہیم کھٹک وہاں ایف ٹی کالج میں پڑھاتا تھا. دوست تھے ہمارے, ابراہیم کھٹک پروفیسر تھے, وہی ناٹک سے کر کے, اور بڑے بڑے رنگین مزاج سے, نیلی قمیض اور لال پینٹ, اور تو وہ اس کے بڑے بھائی یوسف کھٹک. تو وہ جب ہر روز 1000 مرتبہ درود شریف لکھ نہیں لیتے تھے تو سوتے نہیں تھے. 1000 مرتبہ لکھنا, وہ دفتر میں بیٹھ ہوتے تھے. تو اس کے بعد خیر صاحب نے اپنا قصہ سنایا تو ظاہر ہے میں اس سے بہت زیادہ مجھے اچھا لگا. اور پھر یہ ہے کہ ان جگہوں پہ جا کر انہوں نے لکھا قرآن پاک بجا اپنی جگہ پہ الگ سے ایک سعادت ہے. اور ظاہر ہے کہ کچھ لوگ چنیدہ ہوتے ہیں, یہ ہمارے کرنے سے تھوڑا ہوتا ہے, کوئی چنتا ہے تو پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں. شاعری کا بھی یہی ہے, اور اس لیے اس کو جزو پیغمبری کہا گیا ہے. یہ اوپر سے ہی آتے ہیں, غالب نے بھی کہا کہ غیب سے یہ مضامین حیا. تو یہ سب کچھ جو آپ قلم سے لکھتے ہیں اس کو یہی کہا, یہ جو غالب شریف عام مواعظ فروغ ہے, یہ جو قلم لکھتے ہوئے آواز کرتی ہے, یہ تو غیب کی آواز امید پیدا سے. اور 12 سنا دیتا ہوں. بدل کی طرف بھی چلتے ہیں, نظم بھی ہم نے سنی, بدل کی طرف چلتے ہیں. بدل کی طرف یہ اور بات کہ موجود اپنے گھر میں ہوں, یہ اور بات کہ موجود اپنے گھر میں ہوں, میں تیری سمت مگر مستقل سفر میں ہوں. یہ اور بات کہ موجود اپنے گھر میں ہوں, میں تیری سمت مگر مستقل سفر میں ہوں. بس اس کو شعر دیکھیں کہ نہ جانے اگلی گھڑی کیا سے کیا میں بن جاؤں, نہ جانے اگلی گھڑی کیا سے کیا میں بن جاؤں. ابھی تو چاک پہ ہوں دستے کوزگر میں ہوں, ابھی تو چاک پہ ہوں دستے کوزگر, نہ جانے اگلی گھڑی کیا سے کیا میں بن جاؤں. ابھی تو چاک پہ ہوں دستے کوزگر میں ہوں. اور شعر دیکھیے کہ میں اپنی فکر کی تقسیم کس طرح سے کروں, میں اپنی فکر کی تقسیم کس طرح سے کروں. بریدہ دست ہوں اور شہر بے ہنر میں ہوں, بریدہ دست ہوں اور شہر بے ہنر میں ہوں. میں اپنی فکر کی تقسیم کس طرح سے کروں, بریدہ دست ہوں اور شہر بے ہنر میں ہوں. اور نہ جانے کون سا موسم مجھے ہرا کر دے, نہ جانے کون سا موسم مجھے ہرا کر دے. نمو کے واسطے بےتاب ہوں شجر میں ہوں, نمو کے واسطے بےتاب ہوں شجر میں ہوں. نہ جانے کون سا موسم مجھے ہرا کر دے, نمو کے واسطے بےتاب ہوں شجر میں ہوں. اور یہ دوستی بھی آخری شعر دیکھیں شیخ غزل کا کہ یہ دوستی بھی عجب چوب خشک ہے ناصر, خشک لکڑی. یہ دوستی بھی عجب چوب خشک ہے ناصر, نبھا رہا ہوں مگر ٹوٹنے کے ڈر میں ہوں, نبھا رہا ہوں مگر ٹوٹنے کے ڈر میں. یہ دوستی بھی عجب چوب خشک ہے ناصر, نبھا رہا ہوں مگر ٹوٹنے کے ڈر میں ہوں. آیت غزل کے اور دو شعر دیکھ لیجیے کہ تکلفات کو اب بھول جائیے صاحب, تکلفات کو اب بھول جائیے صاحب, یہ میرا دل ہے سہولت سے آئیے صاحب. تکلفات کو بھول جائیے صاحب, یہ میرا دل ہے سہولت سے آئیے صاحب. اور مجھے یہ خون کے آنسو رلانے لگتی ہے, مجھے یہ خون کے آنسو رلانے لگتی ہے. گزشتہ سال کی البم ہٹائیے صاحب, گزشتہ سال کی البم ہٹائیے صاحب, مجھے یہ خون کے آنسو
रुलाने लगती है। हमें जस्ता जस्ता जहाँ से याद आते हैं कि बज़्म में बार याब था कल शब, हाजिर जैसे आज हाजिर, बज़्म में बार याब था कल शब, ज़रा भी आफ़ताब था कल शब, बज़्म में बार याब था कल शब, ज़रा भी आफ़ताब था कल शब। और उसने सरदार साहब, उसने मेरा भी हाल पूछा था, उसने मेरा भी हाल पूछा था, मैं भी इज्जत माफ था कल शब। उसने मेरा भी हाल पूछा था, मैं भी इज्जत माफ था कल शब। और बहुत शुक्रिया, उसने मेरा भी हाल पूछा था, मैं भी इज्जत माफ था कल शब। और किस समंदर की बात करते हो साहब, किस समंदर की बात करते हो, चश्म का हमरा काब था कल शब, चश्म का हमरा काब था कल शब। इस समंदर की बात करते हो, चश्म का हमरा काब था कल शब। और खुल गई आंख अव्वले शब में, ये खास बात है, खुल गई आंख अव्वले शब में, फिर तो पल पल अजाब था कल शब, फिर तो पल पल अजाब था कल शब, फिर तो पल पल अजाब था कल शब। और शेर देखिए दोस्तों कि वो कि मेरे पहलू में चांद सोया था, मेरे पहलू में चांद सोया था, मेरे पहलू में चांद सोया था। क्या मजे का वो ख्वाब था कल शब, क्या मजे का वो ख्वाब था, मेरे पहलू में चांद सोया था, क्या मजे का वो ख्वाब था कल शब। और शुक्रिया। और एक शेर तलमी के हवाले से है कि बख्श बैठा था जान के दुश्मन को, बख्श बैठा था जान के दुश्मन को, दिल मेरा भूत तुराब था कल शब, दिल मेरा भूत तुराब था कल शब, दिल मेरा भूत तुराब था कल शब। समंदरों की तहों में उतरने वाला हूँ, मैं खुद को गौहर नायाब करने वाला हूँ, समंदरों की तहों में उतरने वाला हूँ, मैं खुद को गौहर नायाब करने वाला हूँ। और नहीं है रास मशीनों का सर्द पानी मुझे, नहीं है रास मशीनों का सर्द पानी मुझे, मैं ओ गाँव के झरने से भरने वाला हूँ, मैं ओ गाँव के झरने से भरने वाला हूँ। नहीं है रास मशीनों का सर्द पानी मुझे, मैं ओ गाँव के झरने से भरने वाला हूँ। और शेर देखिए नूर साहब, आपको पसंद आएगा कि मैं साथ लाया हूँ तहजीब अपने गाँव की, बस मैं साथ लाया हूँ तहजीब अपने गाँव की, सो सर झुका के गली से गुजरने वाला हूँ, तो सर झुका के गली से गुजरने वाला, मैं साथ लाया हूँ तहजीब अपने गाँव की, सो सर झुका के गली से गुजरने वाला हूँ। और मिले जो प्यार भरी एक तेरी नजर जाना, मिले जो प्यार भरी साहब, मिले जो प्यार भरी एक तेरी नजर जाना, तो देखना कि मैं कैसा संवरने वाला, तो देखना, मिले जो प्यार भरी एक तेरी नजर जाना, तो देखना कि मैं कैसा संवरने वाला हूँ। और शेर देखिए कि लबों पे मोहरे खामोशी है एहतिजाज मेरा, लबों पे मोहरे खामोशी है एहतिजाज मेरा, जुलूस में हूँ मैं शामिल न धरने वाला हूँ, जुलूस में हूँ मैं शामिल न धरने वाला हूँ, लबों पे मोहरे खामोशी है एहतिजाज मेरा, जुलूस में हूँ मैं शामिल न धरने वाला हूँ। और इसका मकता है कि मैं एल सी हूँ मोहब्बत के देश का नासिर, मैं एल सी हूँ मोहब्बत के देश का नासिर, सो प्यार प्यार फकत प्यार करने वाला हूँ, सो प्यार प्यार फकत प्यार करने, मैं एल सी हूँ मोहब्बत के देश का नासिर, सो प्यार प्यार फकत प्यार करने वाला हूँ। सुनाऊँ कि तुम शेर देख लीजिए कि होठों पे मेरे धूप ने जब प्यास लिखी थी, होठों पे मेरे धूप ने जब प्यास लिखी थी, उस वक्त
میں دریا کے کنارے پہ کھڑا تھا. تو ہونٹوں پہ میری دھوپ نے جب پیاس لکھی تھی اس وقت میں دریا کے کنارے پہ کھڑا تھا. اس وقت میں دریا کے کنارے پہ کھڑا تھا. اور ایک لمحے کو تو وقت نے بھی موند لی آنکھیں. ایک لمحے کو تو وقت نے بھی موند لی آنکھیں. وہ نیند میں تھا چاند اسے دیکھ رہا تھا. وہ نیند میں تھا چاند اسے دیکھ رہا. ایک لمحے کو تو وقت نے بھی موند لی آنکھیں. وہ نیند میں تھا چاند اسے دیکھ رہا تھا. اور شعر غزل کو دیکھیے کہ سوچے میرے دل میں تبسم سے کرے ہے. سوچے میرے دل میں تبسم سے کرے ہے. اور کل تو میرے سامنے وہ ہنس بھی پڑا تھا. اور کل تو میرے سامنے وہ ہنس بھی پڑا. سوچے میرے دل میں تبسم سے کرے ہے. اور کل تو میرے سامنے وہ ہنس بھی پڑا تھا. اور ایک اور ہلکی پھلکی غزل سنائے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جن غزلوں کی ترسیل ہو سکے پہنچ سکیں. جو مشکلات کی طرف نہیں جا رہے. چھوٹی کی غزل دیکھیں کہ بھری محفل میں تنہا ہو گیا ہوں. بھری محفل میں تنہا ہو گیا ہوں. اس کا مطلب بھی پیش کر لیتا ہوں کہ غموں سے دوستی مہنگی پڑی ہے. غموں سے دوستی مہنگی پڑی ہے. سراسر زندگی مہنگی پڑی ہے. سراسر زندگی مہنگی پڑی ہے. اور شعر دیکھیے کہ تمسخر کا نشانہ بن گیا ہوں. تمسخر کا نشانہ بن گیا ہوں. سرے مژگاں نمی مہنگی پڑی ہے. سرے مژگاں نمی مہنگی پڑی ہے. اور شعر دیکھیں کہ سمیری آپ کے لیے ادھر پہنچی ہیں سب باتیں ادھر کی. ادھر پہنچی ہیں سب باتیں ادھر کی. ہوا سے دوستی مہنگی پڑی ہے. ہوا سے دوستی مہنگی. ادھر پہنچی ہیں سب باتیں ادھر کی. ہوا سے دوستی مہنگی پڑی ہے. اور پھر اس شعر پہ آتا ہوں کہ بھری محفل میں تنہا ہو گیا ہوں. بھری محفل میں تنہا ہو گیا ہوں. مجھے تیری کمی مہنگی پڑی ہے. مجھے تیری کمی مہنگی پڑی ہے. مجھے تیری کمی مہنگی پڑی ہے. اور شعر دیکھیں کہ میرے آنگن میں دریا آن پہنچا. میرے آنگن میں دریا آن پہنچا. صدائے تشنگی مہنگی پڑی ہے. صدائے تشنگی مہنگی پڑی ہے. اور کسی کے ہاتھ آئے ہیں خزانے. کسی کے ہاتھ آئے ہیں خزانے. کسی کو دل لگی مہنگی پڑی. کسی کو دل لگی مہنگی پڑی. کسی کے ہاتھ آئے ہیں خزانے. کسی کو دل لگی مہنگی پڑی ہے. اور حسینوں سے میری صاحب سلامت مجھے مہنگی بڑی مہنگی پڑی ہے. مجھے مہنگی بڑی مہنگی پڑی ہے. اور شعر دیکھیے تک پہنچ بھی جائیں کہ ملاقاتیں نظاروں پر کھلی ہیں. ملاقاتیں نظاروں پر کھلی ہیں. چٹکتی چاندنی مہنگی پڑی. چٹکتی چاندنی مہنگی پڑی ہے. اور اکیلا کر دیا یاروں نے ناصر. اکیلا کر دیا یاروں نے ناصر. بہت ہی آگہی مہنگی پڑی ہے. بہت ہی آگہی مہنگی پڑی. اکیلا کر دیا یاروں نے ناصر. بہت ہی آگہی مہنگی پڑی ہے. اور ایک سری ہلکی پھلکی غزل دیکھیں کہ ہلکا زن ہو کے کرو رقص کرو. ہلکا زن ہو کے کرو مل جل کے. ہلکا زن ہو کے کرو رقص کرو. مجھ سے آشفتہ سرو رقص کرو. مجھ سے آشفتہ سرو رقص کرو. اور شعر دیکھیں کہ سانس کے پاؤں میں گھنگرو بولے. سانس کے پاؤں میں گھنگرو بولیں. لے کو مدھم نہ کرو رقص کرو. لے کو مدھم نہ کرو رقص کرو. اور یہ جو آغاز ہے انجام بھی ہے. یہ جو آغاز ہے انجام بھی ہے. تم بھی سر ساز کرو رقص کرو. تم بھی سر ساز کرو
रक्स करो। लोग थक हार के चुप बैठ गए, लोग थक हार के चुप बैठ गए, तुम तो ए दीदावरो रक्स करो, तुम तो ए दीदावरो, तुम तो ए दीदावरो रक्स करो। और इससे पहले कि हो मसलूब अना, इससे पहले कि हो मसलूब अना, सर हथेली पे धरो रक्स करो, सर हथेली पे धरो रक्स करो। और उसकी आंखों में है रक्सा वशत, उसकी आंखों में है रक्सा वशत, तुम भी पैमाना भरो रक्स करो, तुम भी पैमाना भरो रक्स करो। और कम से कम घर में तो निकलो खुद से, कम से कम घर में तो निकलो खुद से, मोहतसिब से न डरो रक्स करो। कम से कम घर में तो निकलो खुद से, कम से कम घर में तो निकलो खुद से, मोहतसिब से न डरो रक्स करो। और एक नारा तननाहू याहू, एक नारा तननाहू याहू, यानी एक जाम भरो रक्स करो, यानी एक जाम भरो रक्स करो। और इस घुटन का है यही हल नासिर, इस घुटन का है यही हल नासिर। रोज शब रक्स करो, रक्स करो, रोज शब रक्स करो, इस घुटन का है यही हल नासिर। रोज शब रक्स करो, रक्स करो। तो शेर ये कि दुआए नीम शबी में जो अब असर भी नहीं, दुआए नीम शबी में जो कुछ असर भी नहीं, दुआए नीम शबी में जो कुछ असर भी नहीं, तो अब के हाल का पुरसा कोई उधर भी नहीं, तो अब के हाल का पुरसा कोई उधर भी नहीं। दुआए नीम शबी में जो कुछ असर भी नहीं, तो अब के हाल का पुरसा कोई उधर भी नहीं। और सिवाय के देखिए दोस्तों के, सिवाय दरबदरी और कौन जाने है, सिवाय दरबदरी और कौन जाने है, कि मेरे शहर के नक्शे में मेरा घर भी नहीं, कि मेरे शहर के नक्शे में मेरा घर भी नहीं, कि मेरे शहर के नक्शे में मेरा घर भी नहीं। और नहीं है साथ कोई बेकसी का मौसम है, नहीं है साथ कोई बेकसी का मौसम है। सो रो रहा हूँ मगर मेरी आंख तर भी नहीं, बेकसी का मौसम है, नहीं है साथ कोई बेकसी का मौसम है। सो रो रहा हूँ मगर मेरी आंख तर भी नहीं। और अजीब तरह से खाली ये दिन गुजरते हैं, अजीब तरह से खाली ये दिन गुजरते हैं, खबर भी कोई नहीं यारे बेखबर भी नहीं, खबर भी कोई नहीं यारे बेखबर भी नहीं। और रियाजतें हो मुसलसल तो फूल खिलते हैं, रियाजतें हो मुसलसल तो फूल खिलते हैं। मोहब्बतों का शजर ऐसा बेसमर भी नहीं, मोहब्बतों का शजर ऐसा बेसमर भी नहीं। आज किसी को शायरी विरसे में थोड़ी मिलती है, किसी को शायरी विरसे में थोड़ी मिलती है। पखूने दिल से न सींचो तो मोतबर भी नहीं, तो पखूने दिल से न सींचो तो मोतबर भी नहीं। और एक ऐसे मोड़ पे बाजी में शेख पड़ी नासिर, एक ऐसे मोड़ पे बाजी में शेख पड़ी नासिर, कि काम का कोई मोहरा बिसात पर भी नहीं, कि काम का कोई मोहरा बिसात पर भी नहीं। ख्याल खासा हो गया है, कहते हैं कोई एक नज़्म सुना देता हूँ, उसमें तो हो गई। एक नज़्म है कि उदासी की एक नज़्म। सब बहुत ही बोलती आंखों को कल तकरीब में खामोश सा देखा, बहुत ही बोलती आंखों को कल तकरीब में खामोश सा देखा, तो दिल में भूख सी उठी कि जिन आंखों की पलकों की कुशादो बस से दिल सांस लेता था, कि जिन आंखों की पलकों की कुशादो बस से दिल सांस लेता था। ज़मीं करवट बदलती थी, फलक झालर सितारों से बनाता था, हवाएं रुक सी जाती थी, नदी भी गुनगुनाना भूल जाती थी। रुतें मुड़ मुड़ के रुकने को तरसती आगे बढ़ती थी, रुतें मुड़ मुड़ के रुकने को तरसती आगे बढ़ती थी। वो आंखें जिस तरफ उठती वहां पर देर तक फिर खुशबुओं के मेले लगते थे, वहीं फिर रंग भी अटकेलियां करते हुए
بے رنگ خاکوں میں عجب مستی سی بھرتے تھے. وہ آنکھیں جھوٹ کیوں کہتی, وہ آنکھیں جھوٹ کیوں کہتی, مگر وہ جھوٹ بھی کہتی تو خود پر سے یقین سچ کا بھی اٹھ جاتا. وہ آنکھیں جھوٹ کیوں کہتی مگر وہ جھوٹ بھی کہتی تو خود پر سے یقین سچ کا بھی اٹھ جاتا. وہ آنکھیں, ہاں وہی آنکھیں جو ہر تقریب کا سنگھار ہوتی تھی. وہ آنکھیں اب مگر تقریب میں بے چارگی سے ایک جانب ٹکٹکی باندھے ہوئے خاموش سی محو تماشا تھی. وہ آنکھیں اب مگر تقریب میں بے چارگی سے ایک جانب ٹکٹکی باندھے ہوئے خاموش سی محو تماشا تھی. تعاقب میں ان آنکھوں کی نظر کے میں نے جب دیکھا, تعاقب میں آنکھوں کی نظر کے میں نے جب دیکھا, بہت شفاف منظر تھا, بہت شفاف منظر تھا کہ اس تقریب میں سب بے قرار آنکھوں کا مرکز اب بہت ہی بولتی جادو بھری گہری گہرے سمندر کی طرح سے نیل رون آنکھیں لیے ایک اور چہرہ تھا, ایک اور چہرہ تھا. اور ایک غزل کے 2-4 شعر سنا دیتا ہوں, اس میں ختم کر دیں گے, مل جائے اللہ کرے. تو ایک نظم میں نے غالب کے مزار پہ لکھی تھی جب میں وہاں گیا تھا, بستی نظام الدین. تو تصور نظام الدین اولیاء کے بعد غالب کے مزار پہ بھی آیا تھا, تو جو وہاں گئے ہوں تو اس کو زیادہ علم ہوگا. تو بستی نظام الدین ایک تاثر کے نام سے نظم ہے. غالب کا مزار اگر دیکھا ہو کسی نے تو پھر اس کو یہ نظم شاید زیادہ, ہاں آپ نے دیکھا ہے. عجب گہری خاموشی ہے, عجب گہری خاموشی ہے مگر ایک شور و ہنگامے کا اس کے پاس ہی دریا بھی بہتا ہے. عجب گہری خاموشی ہے مگر ایک شور و ہنگامے کا اس کے پاس ہی دریا بھی بہتا ہے. عجب گہری اداسی ہے مگر پہلو میں اس کے خوشبوؤں رنگوں کی اور سرشاریوں سرمستیوں کی حکمرانی ہے. عجب ایک رونق بازار ہے, ہنگامہ ہے, ہنگامہ ہے, ہنگامہ بھی ایسا کہ اپنی بات بھی اپنی سماعت کے حوالے کرنے کو ہر ایک سرستا ہے. بہت پرشور اس بستی کے بیچوں بیچ ایک ایسی عمارت ہے جہاں گہری خاموشی ہے, جہاں گہری اداسی ہے, جہاں افسردگی سر اپنا شانوں پر ہوا کے رکھ کے کچھ بیتے زمانے یاد کرتی ہے. مجھے بے حال کرتی ہے, بہت برباد کرتی ہے, بہت برباد. مرزا غالب کا مزار جو ہے تو بستی نظام الدین میں اس جگہ پر ہے جہاں خسرو کا دربار بھی ہے, اس محل بھی ہے, اور اس کے بعد پھر خواجہ نظام الدین اولیاء کا دربار بھی ہے, اور ایک ہنگامہ, ہزاروں لاکھوں لوگ ایک وقت میں وہاں جا رہے ہیں. اور غالب کا مزار بالکل شروع میں ہے, غالب لائبریری کے ساتھ نیچے, اور وہاں باہر کچھ بھی نہیں ہوتا, خالی. تو جب میں گیا ہوں تب بھی ایسی مجھے لگا جیسے اتنے ہنگاموں کے باوجود اتنا بڑا شاعر اداس کہلا ہے. نظم میں غزل میں ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے مل نہیں رہی. بارے میں نظم سنا دیتا ہوں, اس کا نام ہے ڈراپ سین. ہر لڑکی کا اپنا موسم, ہر لڑکی کا اپنا موسم, اپنے بادل, اپنی بارش, اپنے دکھ سکھ. ہر لڑکی کا اپنا میت, ہر لڑکی کا اپنا موسم, اپنے بادل, اپنی بارش, اپنے دکھ سکھ. ہر لڑکی کا اپنا میت, ہر لڑکی کا اپنا آنگن, اپنی الجھن, اپنی سلجھن, اپنی سوچیں, اپنی باتیں, اپنی رسم ریت. ہر لڑکی کا اپنا کمرہ, اپنا تکیہ, اپنے خواب. ہر لڑکی کا اپنا دریچہ, اپنے پھول اور اپنی آس امید. ہر لڑکی کے اپنے قصے, اپنی نظمیں, اپنی غزلیں. ہر لڑکی کے اپنے گیت, ہر لڑکی کا اپنا میت.
اپنی ہار اور جیت، لیکن سب کی ایک ہی عادت، ایک ہی قسمت سب کی ہے، لیکن سب کی ایک ہی عادت، ایک ہی قسمت سب کی ہے، عادت کہ جب بھی پیار پڑے جھولی میں تو ایک خاص ادا سے ٹھکرا دینا، پیار پڑے جھولی میں تو ایک خاص ادا سے ٹھکرا دینا، اور قسمت جس دن ہوش آئے تو پچھتاوے کے زرد سویٹر بنتے رہنا، پچھتاوے کے زرد سویٹر بنتے رہنا۔ یہ ہر لفظ کی کشتی یہ آپ کاغذ پر بناتا رہتا ہوں اب تو سراب کاغذ پر، بناتا رہتا ہوں اب تو سراب کاغذ پر۔ اور شعر دیکھیے کہ مہک اٹھی تیری خوشبو سے رات تنہائی، مہک اٹھی تیری خوشبو سے رات تنہائی، جو تیرے نام کا لکھا گلاب کاغذ پر، جو تیرے نام کا لکھا گلاب کاغذ پر۔ اور نور شعر دیکھیں کہ عجیب طرح کی تعبیر دوست کھینچتے ہیں، عجیب طرح کی تعبیر دوست کھینچتے ہیں، کبھی جو بنتا ہوں دو چار خواب کاغذ پر، کبھی جو بنتا ہوں دو چار خواب کاغذ پر۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ دکان لگاتا ہوں زخموں کی جب بھی رات گئے، دکان لگاتا ہوں زخموں کی جب بھی رات گئے، اترنے لگتے ہیں پھر ماہتاب کاغذ پر، اترنے لگتے ہیں پھر ماہتاب کاغذ پر۔ اور شعر دیکھیں کہ تیرے جمال کی تصویر بن نہیں پاتی، تیرے جمال کی تصویر بن نہیں پاتی، لکھے پڑے ہیں کئی انتصاب کاغذ پر، لکھے پڑے ہیں کئی انتصاب کاغذ پر۔ اور کہاں سے لاؤں گواہ ہو وکیل و محضر میں، کہاں سے لاؤں گواہ ہو وکیل و محضر میں، کہ بات دل کی ہوئی کب جناب کاغذ پر، کہ بات دل کی ہوئی کب جناب کاغذ پر۔ اور آخری شعر کو ادھار تیری کہانی کا بھی چکا لوں گا، ادھار تیری کہانی کا بھی چکا لوں گا، میں نقد جاں کا تو کر لوں حساب کاغذ پر، میں نقد جاں کا تو کر لوں حساب کاغذ پر، میں نقد جاں کا بھی تو کر لوں حساب کاغذ پر۔ کے سامنے تھا کھنڈر سا میں رو پڑا، کھنڈر سا میں رو پڑا، کل خود کو آئینے میں جو دیکھا میں رو پڑا، کل خود کو آئینے میں جو دیکھا میں رو پڑا، آنکھوں کے سامنے کھنڈر تھا میں رو پڑا، کل خود کو آئینے میں جو دیکھا میں رو پڑا۔ اور مدت کے بعد یار کے کوچے جو میں گیا، مدت کے بعد یار کے کوچے جو میں گیا، سونا پڑا تھا ایک جھروکا میں رو پڑا، سونا پڑا تھا ایک جھروکا میں رو پڑا۔ اور اس جشن میں کوئی بھی تیرا آشنا نہیں، اس جشن میں کوئی بھی تیرا آشنا نہیں، جب دل یہ دے رہا تھا دلاسا میں رو پڑا، جب دل یہ دے رہا تھا دلاسا میں رو پڑا۔ اور داؤد محفل میں مل رہا تھا وہ سب سے تپاک، محفل میں مل رہا تھا وہ سب سے تپاک سے، چپ چاپ میرے پاس سے گزرا میں رو پڑا، چپ چاپ میرے پاس سے گزرا میں رو پڑا۔ اور کچھ خط پرانے دیکھ رہا تھا میں رات کو، ایک خط میں دیکھا خشک سا پتا میں رو پڑا، ایک خط میں دیکھا خشک سا پتا میں رو پڑا۔ اور سنسان راستہ تھا، اندھیرا تھا، دشت تھا، سنسان راستہ تھا، اندھیرا تھا، دشت تھا، ہاتھوں سے کوئی لے اڑا نقشہ میں رو پڑا، ہاتھوں سے کوئی لے اڑا نقشہ میں رو پڑا۔ اور ایک دوسرے میں سارے مگن ناچتے رہے، ایک دوسرے میں سارے مگن ناچتے رہے، اس بزم میں تھا میں ہی اکیلا میں رو پڑا، اس بزم میں تھا میں ہی اکیلا میں رو پڑا، اس بزم میں تھا میں ہی اکیلا میں رو پڑا۔ اور مرشدی درگزر جسارت اب اور ہوتی نہیں اطاعت اب، مرشدی کچھ بھی ہاتھ آیا نہیں، بے مزہ ہو گئی ریاضت اب، مرشدی کھل کے سانس لینا ہے اس قدر دیجئے اجازت اب، اور مرشدی آئی نامقابل ہے ہر گھڑی ایک نئی قیامت اب،
اور مرشدی کیا سے کیا ہوئے ہم سب، منہ چھپاتی پھرے ہے خلقت اب، اور مرشدی کیسے ہو گئی دنیا، بین کرتی پھرے محبت اب، اور مرشدی ملنا کیا بچھڑنا کیا، جیسی فرقت تھی ویسی قربت اب، اور مرشدی دوریوں کا موسم ہے، یعنی لازم ہوئی ہے ہجرت اب، اور مرشدی کب سے ہوں تہی دامن، کچھ نہ کچھ کیجئے عنایت اب، مرشدی منحرف کو دکھلا دے گر ہے باقی کوئی کرامت اب، اور مرشدی منتظر سماعت ہے، مرحمت کیجئے اجازت اب، مرشدی ورنہ التجا یہ ہے، مرحمت کیجئے گا رخصت اب، مرحمت کیجئے گا رخصت اب۔ یہ جو پیکر ہے تیرا، یہ جو پیکر ہے تیرا دودھ نہایا ہوا ہے، یہ جو پیکر ہے تیرا دودھ نہایا ہوا ہے، اور اس دودھ میں سندور ملایا ہوا ہے، یہ جو پیکر ہے تیرا دودھ نہایا ہوا ہے، اور اس دودھ میں سندور ملایا ہوا ہے، اور جو بھی دیکھے تجھے بس دیکھتا ہی رہ جائے، جو بھی دیکھے تجھے بس دیکھتا ہی رہ جائے، تجھ کو فطرت نے بھی فرصت سے بنایا ہوا ہے، تجھ کو فطرت نے بھی فرصت سے بنایا ہوا ہے، اور تیری آنکھیں ہیں غلافی تو تیرے گال گلال، تیری آنکھیں ہیں غلافی تو تیرے گال گلال، پھر تیرا قد بھی قیامت سا اٹھایا ہوا ہے، پھر تیرا قد بھی قیامت سا اٹھایا ہوا ہے، اور بخش ہے دیکھو کہ گدگداتا سا تبسم ہے تیرے ہونٹوں پر، گدگداتا سا تبسم ہے تیرے ہونٹوں پر، جس نے چہرے پہ تیرے میلہ لگایا ہوا ہے، جس نے چہرے پہ تیرا میلہ لگایا ہوا ہے، اور ایک جادو سے جگاتا تیری مسکان میں ہے، ایک جادو سے جگاتا سردار صاحب، ایک جادو سے جگاتا تیری مسکان میں ہے، پاس ہونٹوں کے جو ڈمپل سا بنایا ہوا ہے، پاس ہونٹوں کے جو ڈمپل سا بنایا ہوا ہے، اور سرخ ملبوس میں آتا ہے نظر خواب میں روز، اور اسی رنگ نے نیندوں سے جگایا ہوا ہے، اور اسی رنگ نے نیندوں سے جگایا ہوا ہے، تیرا نام کہ ہونٹوں سے الگ ہوتا نہیں، ایک تیرا روح جو آنکھوں میں سمایا ہوا ہے، اور ایک میرا ذکری کیا حسن نے تیرے جانا، ایک زمانے ہی کو دیوانہ بنایا ہوا ہے۔ اور آخری شعر پیش کرتا ہوں، اس ساتھ آپ کی سماعتیں تمام کہ تو جو زلفوں کو جھٹکتا ہے، تو جو زلفوں کو جھٹکتا ہے، خبر ہے تجھ کو، تو جو زلفوں کو جھٹکتا ہے، خبر ہے تجھ کو، کیسا ادھم میرے سینے میں مچایا ہوا ہے، کیسا ادھم میرے سینے میں مچایا ہوا ہے، تو جو زلفوں کو جھٹکتا ہے، خبر ہے تجھ کو، کیسا ادھم میرے سینے میں مچایا ہوا ہے، یہ جو پیکر ہے تیرا دودھ نہایا ہوا ہے، اور اس دودھ میں سندور ملایا ہوا ہے۔ بہت شکریہ، بہت جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ آپ نے جب بہت سارا جو کلام سنایا وہ سارا بہت اچھا تھا، لیکن جب اختتام کیا تو لفظ سندور پہ جو آج کل کی جو ہماری موجودہ صورتحال چل رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اس میں کچھ ایک خاص اٹریکشن پیدا ہو گئی تھی ہم سب کے لیے۔ اور ہاں جی، ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ شاعری جو ہے وہ ورثے میں نہیں ملتی، لیکن یہاں ہم نے اپنے سامنے دیکھا کہ یہاں پہ وراثت میں اب وہ شاعری وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شاعری جو ہے ریاضت کے علاوہ شاعری جو سامنے بیٹھا ہو نا، جس کے لیے شاعری کی جائے، اس کی کوالٹی میں بھی ہے، تو اب ہمیں یہ بھی چیک کرنا پڑے گا نا کہ وہ کیا کوالٹی تھی اور اس پہ کیسا شعر لکھا گیا۔ لیکن بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ آج کی شام بہت اچھی ہماری گزر گئی یہاں پہ، اور موسم کے حوالے سے اور ویسے بھی ہم سب کے لیے بہترین، اور آپ کی جو آپ نے ہماری خدمت کی اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں نے شکریہ نہیں ادا کیا، نہیں، میں اس لیے کہ یہ ہم نے بالکل ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ، لیکن یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ میموریز میں آ جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب البلاء وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا قرآن پاک کی دعائیں آیت پڑھی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا رزقا واسعا قلبا خاشعا لسانا ذاکرا رزقا حلالا طیبا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدني علما والحقني بالصالحين یا اللہ یہ جو ہم صاحبان سارے صاحبان بیٹھے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں رحمت برکت عطا فرما سب کو صحت تندرستی عطا فرما صاحب خانہ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت برکت عطا فرما ان کے رزق میں برکت عطا فرما بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی اعلیٰ زندگی خوشیوں خوشحالیاں رزق میں فراوانی فرما جو صاحبان تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں رحمت برکت عطا فرما یا اللہ ہمارے ملکوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی خیر فرما ملک ہند کی بھی خیر فرما یا اللہ اس ملک کی بھی خیر فرما یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.